मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारा। लिया एक फूल को जो था अनोखा सबसे निराला, सारे चमन के फूल। عظیم فلمی گلوکار بشیر احمد، جنہیں مشرقی پاکستان کا احمد رشدی بھی کہا جاتا تھا، 60 کی دہائی کے مشہور ترین مقبول گلوکار تھے۔ انہوں نے بلا شبہ اتنے خوبصورت گیت گائے جن کو سن کر آج بھی دل جھوم اٹھتا ہے۔ میری باہوں میں صنم غیر کی باہیں دیکھو، میرے جذبات کی توہین ہے رسوائی۔ بشیر احمد 11 نومبر 1940 کو کولکتہ مغربی بنگال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستانی فلمی صنعت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ڈھاکہ چلے آئے، جہاں انہوں نے پلے بیک گلوکار کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ 15 برس کی عمر میں ہی وہ استاد ولایت حسین کے شاگرد بن گئے۔ جب وہ ممبئی آئے تو یہاں انہوں نے استاد بڑے غلام علی خان سے بہت کچھ سیکھا۔ بشیر احمد نے بھارت کی مشہور گلوکارہ گیتا دت کے ساتھ بھی کام کیا۔ ڈھاکہ میں بشیر احمد کے برادر نسبتی عشرت کلکتوی نے ان کا تعارف روبن گھوش سے کرایا۔ وہ ان دنوں اردو فلم تلاش کے گیت لکھ رہے تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، اس فلم کے زیادہ گیت سرور بارہ بنکوی نے تخلیق کیے۔ بشیر احمد نے اس فلم کے لیے کچھ گانے گائے جن میں کچھ اپنی کہیے کچھ میری سنیے اور میں رکشے والا بیچارہ بہت ہٹ ہوئے۔ رنگ برنگے شہر کے کونے کونے کا ہوں رکھوالا، رکشہ والا مت والا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور گیت گائے۔ بشیر احمد شاعری بھی کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ادبی نام B.A. دیپ رکھا تھا۔ 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم تلاش کے سپر ہٹ نغمات گانے کے بعد بشیر احمد شہرت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ چکے تھے۔ اس دوران فلم ساز مستفیض نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے اپنی فلم ساگر کے لیے ایک نغمہ گانے کو کہا۔ بشیر احمد نے وہ نغمہ گائے جس کے بول تھے جو دیکھا پیار تیرا۔ 1964 میں انہوں نے روبن گھوش کی موسیقی میں فلم کاروان کے گیت گائے۔ اس فلم کے تمام گیت ہٹ ہوئے، لیکن بشیر احمد کا گایا ہوا یہ گیت جب تم اکیلے ہوں گے ہم یاد آئیں گے مقبولیت کی تمام حدیں پار کر گیا۔ اس گیت کو انہوں نے خود ہی لکھا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ نغمات B.A. دیپ کے نام سے لکھتے تھے اور پلے بیک گلوکاری بشیر احمد کے نام سے کرتے تھے۔ چھوڑ کر تیری محفل صنم، دل کہیں نہ کہیں تو بہل جائے گا۔ انہوں نے ساگر، کاروان، ایندھن، ملن، کنگن اور درشن کے نہ صرف نغمات لکھے بلکہ انہیں گایا بھی۔ بشیر احمد نے ان فلموں کے لیے شاندار گیت گائے جن گیتوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ان میں یہ موسم یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، تمہارے لیے اس دل میں، دن رات خیالوں میں، ہم چھوڑ چلے کر گلشن میں بہاروں میں تو ہے شامل ہے۔ انہوں نے میڈم نور جہاں کے ساتھ بھی ایک 2 گانا گایا، چن لیا ایک پھول کو۔ یہ 2 گانا بھی ہٹ ہوا۔ دل کہیں نہ کہیں تو بہل جائے گا، ہم چلے چھوڑ کر تیری محفل۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو مغربی پاکستان کے فلم سازوں نے ان کی وہ قدر و منزلت نہ کی جس کے وہ مستحق تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بشیر احمد رشدی کے انداز میں گاتے ہیں جو اس وقت بہت بڑے پلے بیک گلوکار تھے۔ اس دوران بشیر احمد نے فلم ہل اسٹیشن کے جو نغمات گائے ان کو بہت پذیرائی ملی، لیکن ان کے علاوہ ان کا کوئی اور قابل ذکر گیت نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ 70 کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ پر ایک فلم بنے گی جس کا نام تھا سنگ تراش۔ اس میں بشیر احمد کے گیت بھی شامل تھے جن میں بول ذرا کچھ دنیا والے اور مکڑے میں چاند شامل ہے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ فلم ساز کی بے پناہ کاوشوں کے باوجود اس فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملی۔ بشیر احمد اس کے بعد بنگلہ دیش چلے گئے جہاں انہوں نے طویل عرصے تک بنگالی فلموں کے بے شمار گیت گائے۔ اس لیے بشیر احمد کو صرف اردو فلموں کا ہی نہیں بلکہ بنگالی فلموں کا گلوکار بھی کہا جاتا تھا۔ 2005 میں انہیں بنگلہ دیش کی حکومت نے ایکوشے پدک ایوارڈ دیا۔ اس کے بعد انہیں کوک ہو تو میگ کوک ہو تو برستی کے لیے شاندار نغمات گانے پر بنگلہ دیش نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بشیر احمد نے غزلیں بھی گائی اور غزل گائیگی میں بھی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ یہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ قدرت نے بشیر احمد کو زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے عمر بھر اپنی صلاحیتوں سے اہل موسیقی کو حیران کیا رکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بشیر احمد جیسا باصلاحیت فنکار بار بار پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے اردو اور بنگالی ہٹ گانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
نغمہ نگار اور موسیقار کی حیثیت سے بھی انہوں نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش میں ان کے مداحین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ بشیر احمد 19 اپریل 2014 کو 73 برس کی عمر میں ڈھاکہ میں انتقال کر گئے۔ اردو زبان کے مشہور گلوکار بشیر احمد 19 نومبر 1939 کو کولکتہ کے ایک اردو زبان بولنے والے خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے موسیقی سے لگاؤ تھا، اس لیے 15 سال کی عمر میں استاد ولایت حسین خان کے شاگرد ہو گئے اور ان سے موسیقی کے ساتھ ساتھ گلوکاری کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ممبئی پہنچے تو استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی سرپرستی میں موسیقی کا علم حاصل کرتے رہے۔ بشیر احمد کا تعلق دہلی کے سوداگر برادری سے تھا۔ 1960 میں بشیر احمد ڈھاکہ آئے، جہاں ان کے بہنوئی عشرت گل کلکتنوی نے ان کا تعارف روبن گوش سے کرایا۔ یہ وہ دور تھا جب ڈھاکہ میں اردو فلمیں بننا شروع ہوئی تو بشیر احمد بطور گلوکار فلمی دنیا میں آ گئے اور سب سے پہلے انہیں ہدایت کار مستفیض نے اپنی فلم تلاش میں گلوکاری کا موقع دیا۔ اس فلم کے گیت بشیر احمد کے بہنوئی عشرت کلکتوی لکھ رہے تھے، جو کہ مشہور شاعر تھے اور ان کا اصل نام روشن علی عشرت تھا۔ فلم تلاش میں بشیر احمد نے پہلی مرتبہ روبن گوش کی موسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور اس فلم کا ٹائٹل سانگ کچھ اپنی کہیے کچھ میری سنیے انہوں نے اور فردوسی بیگم نے الگ الگ گایا تھا۔ یہ گیت اپنے دور کا ایک یادگار اور مقبول گیت تھا، آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گیت میں رکشے والا مت والا بھی مشہور ہوا تھا۔ یہ ان کی ابتدائی بشیر احمد کی آواز کو خدا نے وہ صلاحیت اور تاثیر بخشی کہ اس آواز نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو سرور بخشا۔ ان کی سریلی آواز نے بے شمار گیتوں میں جادو کی تاثیر پیدا کر دی اور وہ کانوں میں رس گھولنے لگی۔ بشیر احمد اپنے ہم عصر گلوکاروں میں اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ وہ نہ صرف ایک اچھے اور سریلے گلوکار تھے بلکہ بہت اچھے موسیقار اور گیت نگار بھی تھے۔ تینوں شعبوں میں خدا نے انہیں بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھی۔ ایک شاعر کی حیثیت سے انہوں نے کئی گیت لکھے اور اپنا تخلص بی اے دیپ لکھا کرتے تھے۔ ہدایت کار مستفیض نے اپنی فلم ساگر کے لیے بطور نغمہ نگار بشیر احمد سے ایک گیت لکھوایا جو کہ گایا بھی بشیر احمد نے خود تھا۔ اس کے بول تھے جا دیکھ لیا تیرا پیار۔ اس کی دھن موسیقار خان عطاء الرحمن نے بنائی تھی۔ یہ گیت اس دور میں کافی مقبول ہوا۔ 1964 میں روبن گوش نے فلم کاروان کے گیت بشیر احمد سے لکھوائے اور انہیں گایا بھی۔ اس فلم کا گیت جب تم اکیلے ہوں گے ہم یاد آئیں گے انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں گا کر امر کر دیا۔ یہ گیت نہ صرف گلوکاری کے حوالے سے بلکہ شاعری کے لحاظ سے بھی بہت پسند کیا گیا۔ اسی برس جب اداکار رحمان نے اپنی ذاتی فلم ملن شروع کی تو اس کی موسیقی عطاء الرحمن نے ترتیب دی۔ اس فلم میں بشیر احمد کے ساتھ ملکہ ترنم نور جہاں نے بڑا خوبصورت دو گانا گایا تھا جس کے بول تھے تم جو ملے پیار ملا دل کو قرار آیا۔ یہ گیت سرور بارہ بنکوی مرحوم نے لکھا تھا۔ 1967 میں جب اداکار رحمان نے اپنی فلم درشن شروع کی تو ان کی نظر انتخاب بشیر احمد پر تھی، جو کہ اب تک بطور گلوکار اور نغمہ نگار اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ رحمان نے انہیں پہلی بار بطور موسیقار اپنی فلم درشن میں موقع دیا۔ سابق مشرقی پاکستان کے حوالے سے فلم درشن ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اس فلم کے تمام گیت بے حد مقبول ہوئے۔ اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ فلم کے گیت بشیر احمد نے بی اے دیپ کے نام سے تحریر کیے تھے اور ان کی دھنیں بھی انہوں نے خود کمپوز کی تھی، جبکہ یہ گیت گائے بھی انہوں نے خود ہی تھے۔ بشیر احمد فلم درشن میں پہلی بار بطور موسیقار متعارف ہوئے تھے۔ وہ اپنے اس تجربے میں بے حد کامیاب رہے۔ اب ان کو گلوکار، نغمہ نگار کے ساتھ ساتھ موسیقار بھی تسلیم کر لیا گیا تھا۔